مدینہ کی گلیوں میں چلتے، جدھر جدھر سے خوشبو آتی جاتی ہم چلتے جاتے، پتہ چلتا میرے آقا ادھر سے گزر کے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاکیزہ اور نظیف اور لطیف بنا دیا کہ اس کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ سے برکت بھی حاصل کرتے۔ چنانچہ ایک صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں قارورہ پیشاب مبارک فرمایا۔ صبح ہوئی، ان کو معلوم نہیں تھا، خادمہ تھی گھر میں، ان کو پیاس لگی اور انہوں نے وہ برتن اٹھایا، پیاس لگی تھی، انہوں نے پانی سمجھ کے پی لیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا، ام ایمن یہاں ایک برتن تھا جس میں میں نے رات کو پیشاب کیا تھا، اس کو اٹھا کر پھینک دو۔ صحابیہ کہتی ام ایمن، اب یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے، وہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا آقا میں تو سمجھی یہ کوئی مشروب ہے، پینے والی چیز ہے، اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے اس کو پی لیا، اور واللہ وہ بہت لذیذ تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے، اب حدیث کے لفظ ہیں، راویہ کہتی ہیں کہ حضور کے نواجز، آقا کی داڑیں مبارک ننگی ہو گئی، مسکرائے، اور مسکرا کر فرمایا آقا نے اصبت، تو نے ٹھیک کیا، تو نے وہ قارورہ پی لیا، خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ اب جب تک تو زندہ رہے گی تجھے کبھی پیٹ کی بیماری لاحق نہیں ہوگی، تو ہمیشہ صحت مند رہے گی، سلامت رہے گی، بیماری تیرے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یہ حدیثیں سن کر بعض لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا، مگر اس کا بیان میں آخر پہ کروں گا کہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس نہ کریں، اپنے معاملات پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس نہ کریں، اور ہم تھوکیں وہاں بدبو پیدا ہوتی ہے، ہم تھوکیں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ہم تھوکیں وہاں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ میرے آقا کا لعاب دہن کھاری کنویں کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور میرے آقا کا لعاب دہن غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آخر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ ایک دن پہلے آقا نے فرمایا کل میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ صحابہ فرماتے رات ہماری بے چینی میں کٹی، وہ خوش نصیب کون ہے جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ صبح ہوئی، آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی آقا مجھے آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، تکلیف ہے، میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتا صحیح۔ آقا نے فرمایا اچھا ادھر قریب آؤ، قریب آئے، آقا نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میری آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئی جیسے مجھے کبھی یہ تکلیف ہوئی نہیں تھی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اسلام کا جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا جن کے ہاتھ پہ اللہ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ دنیا میں کون سا آئی سرجن ہے، کون سا آئی اسپیشلسٹ ہے، ہم جائیں کہیں جی میری آنکھوں میں ککرے ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں، دکھتی ہیں،
اور وہ کہے ادھر کرو میں تھوک لگاتا ہوں، مریض آگے سے کیا کہے گا؟ دوستو، ہم اپنا لعاب نکالیں اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، مگر آقا دو جہاں کا لعاب مبارک جس میں مبارک سے نکلتا ہے اس سے بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو قتادہ ایک غزوہ کے اندر ان کی آنکھ نکل گئی، جنگ لڑتے لڑتے ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہے، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آئے، میری آنکھ نکل گئی آقا۔ آقا نے لعاب دہن لگایا اور ڈیلا دوبارہ آنکھ کے اندر رکھ دیا، آپریشن مکمل ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم جب آقا نے وہ میرے اندر ڈیلا لگایا اب مجھے اتنا تیز نظر آتا تھا کہ میرا ڈیلا نکلنے سے پہلے بھی میری بینائی اتنی تیز نہیں تھی۔ وہ ساری شریانیں بھی جڑ گئی، پورا رابطہ بھی ہو گیا آپس میں، اور ہیل اپ بھی ہو گیا، زخم بھی مندمل ہو گیا۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آقا کے جسم سے نکلنے والے فضلات سے ہمارے جسم سے فضلات نکلے تو تعفن پیدا ہوتا ہے۔ آقا کے جسم مبارک سے جو کچھ نکلے اس سے بیماروں کو بھی شفا ملتی ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک زخمی ہو گیا، اب شریعت کا قانون کیا ہے؟ خون حرام ہے، خون کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہیں، خون جسم سے نکل آئے وضو ٹوٹ گیا، اور خون جہاں لگ جائے وہ ناپاک ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ آقا دو جہاں کا دندان مبارک زخمی ہوا، جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ یہ عقیدہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آقا دو جہاں کے منہ پہ منہ رکھا، اور منہ رکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق نے سارا خون چوس لیا۔ قربان جائیں ان کے ایمان کے، قربان جائیں ان کی جانثاری کے، اور قربان جائیں ان کے عقیدے کے۔ تو آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق تیرے وجود میں میرا خون چلا گیا ہے، اب تیرے اوپر نار جہنم حرام ہوگی۔ دوستو، اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اور وجود مبارک کو وہ شان عطا فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق بھی راوی، حضرت انس بھی، دونوں آپ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال نہیں فرماتے تھے، مگر آپ کا جسم مبارک ہر وقت خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، روٹین تھی، دوپہر کو اکثر قیلولہ ان کے گھر میں فرماتے، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سونا یہ سنت ہے، اور فائدہ اس کا کیا ہے؟ رات کو اٹھنے میں اور تہجد پڑھنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ جو تہجد پڑھنا چاہے دن کو تھوڑا آرام کرے، اس کو رات کو اٹھنے میں آسانی رہے گی۔ آقا سو رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، جسم مبارک پہ پسینہ آیا ہے، حضرت ام سلیم دوڑی جا کر شیشی لے آئی اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا تنکا، اور آقا کے بازوؤں سے یوں پسینہ اتار اتار کر شیشی میں ڈال رہے۔ آقا کی آنکھ کھل گئی، دوپہر کا وقت ہے، پسینہ آ رہا ہے، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی آقا آپ کے جسم مبارک سے پسینہ لے رہی ہوں، یہ اپنے بچوں کو لگاؤں گی ان کو خوشبو آئے گی۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عطر، دنیا کی سب سے بڑی کستوری، دنیا کا سب سے بڑا عنبر وہ پسینہ مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت ام ایمن نے جب وہ لے لیا، آقا دو جہاں مسکرا پڑے، آقا نے منع نہیں فرمایا، تو سمجھ کیا آئی؟ اور پھر